اسی لیے میں ہر جگہ لوگوں کو پکاتا ہوں، ان بچوں تک کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانا چاہتا ہوں۔ میں ہر تقریر میں کہتا ہوں صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ کتابوں میں نہیں دیکھنا، تاریخ میں نہیں دیکھنا، تاریخ کیا لکھتی ہے اس کو نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم، قرآن کہتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، پہلے ایمان لانے والوں کا مرتبہ مقام اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے پچھلوں کی نسبت، اور دونوں کا تذکرہ کر کے اللہ آگے کہتے ہیں مقام تو ان کا زیادہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، بہت اعلیٰ ہے، لیکن کلن وعد اللہ الحسنی، فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا۔ جن جن کو صحابی مانتے ہو ان کو جنتی ماننا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے کلن وعد اللہ انکار کر دو، حضرت معاویہ صحابی نہیں، جان چھٹے تہاڈی، انکار کر دو کہ معاویہ صحابی نہیں، تمہاری جرت نہیں کہ تم انکار کر سکو، تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم انکار کر سکو۔ تم انکار کرو، ہم بخاری سے ثابت کر دیں گے کہ معاویہ صحابی۔ عبداللہ ابن عباس کہیں گے کہ معاویہ صحابی۔ عبداللہ ابن عباس سے بڑھ کے کس کا قول ہو سکتا ہے؟ یا تو کرو انکار کہ وہ صحابی نہیں، پھر جو کہنا ہے کہو، تنقید کرو، برا بھلا کہو، تضحیق کرو، تمسخر اڑاؤ، کھلا میدان ہے تمہارے لیے۔ انکار کر دو کہ وہ صحابی نہیں، اور اگر تم انکار نہیں کر سکتے ہو، کہتے ہو صحابی تو ہے، رضی اللہ عنہ بھی میں کہتا ہوں اور صحابی بھی ہے، اگر صحابی مانتے ہو نا تو پھر قرآن میں رب کا یہ حکم تسلیم کرو، تسلیم کرو کلن۔ ذرا کلن آگ کے میرے سینے چ بھی ٹھڈ پاؤ یار، کلن، کلن کا کیا میں نے معاویہ نہیں، قرآن کے مقابلے میں آتے ہو، قرآن کے مقابلے میں کتابیں اٹھائے پھرتے ہو۔ کلن وعد اللہ الحسنی، فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے۔ تو میاں اپنی نبیڑ، مرن تو بعد تیرے نال کی ہونا، میں اپنی نبیڑوں، مرن تو بعد میرے نال کی ہونا۔ معاویہ نو چھوڑو، اس واسطے رب نے جنت دا وعدہ کر لیا ہے، انہاں دی جان چھوڑ۔ جو تقریر ہے معاویہ پہ تنقید، معاویہ پہ تنقید، معاویہ ایسا ہے، معاویہ، انا للہ۔ یہ تو بیان کرتے ہو تاریخ کے آئینے میں کہ معاویہ نے یہ غلطی کی تھی، معاویہ نے یہ غلط کام کیا تھا، معاویہ نے یہ غلط کام، وہ بیان نہیں کرتے ہو جو اہل سنت کی حدیث کی سب سے معتبر کتاب بخاری میں آیا، علماء بھی بیان نہیں کرتے۔ یہ تمہیں بندیالوی سنانے لگے، تاریخ نہیں ہے، تاریخ نہیں ہے۔ حوالہ کس کتاب کا؟ زور سے بولو یار۔ میرے نبی عمرۃ القضاء کرنے آئے، 7 ہجری کی بات ہے، صلح حدیبیہ کے 1 سال بعد، فتح مکہ سے 1 سال پہلے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا فتح مکہ کے دن معاویہ مسلمان ہوئے تھے، وہ بھی ذرا غور نال سنن۔ فتح مکہ سے 1 سال پہلے
7 ہجری میں میرے نبی عمرۃ القضاء کرنے آئے تھے، وہ جو حدیبیہ کے موقع پہ عمرہ نہ کر سکے واپس چلے گئے، اس کی قضا کرنے آئے، بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی میرے آقا نے، مروہ پہ بیٹھے ہیں، صحابہ کا جھرمٹ ہے، ان میں حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں، ان میں حضرت بلال ہیں، بڑے بڑے صحابہ مروہ پہ میرے نبی کے ساتھ ہیں، اٹھا بخاری مروہ پہ بیٹھے ہوئے، میرے نبی کے بال کاٹنے والے کا نام معاویہ ہے۔ کدی لوگوں نو یہ بھی سنایا کر، کیڑے چنتے رہتے ہو، کس نے میرے نبی کی زلفیں تراشی تھی؟ بولو بولو بولو، کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ فتح مکہ سے 1 سال پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے تو میرے نبی کی زلفیں کیوں تراشی؟ کبھی فضائل کی باتیں بھی لکھا کرو نا، یا صرف خامیاں ہی تم نے چننی ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ تمہارے دلوں میں صحابہ کا بغض ہے، اور جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہے اس کے دل میں آمنہ کے لال کا بغض بھرا ہو۔ من ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھتا ہے۔